بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی آپ کا میزبان ضمیر افاقی. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس ٹی وی. جیسا کہ ناظرین آج 2 نومبر ہے اور 2 نومبر کو جو خاص دن ہے وہ ہے جرنلزم کے حوالے سے دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ کے اس میں یہ شامل ہے، تو اس کے اوپر تقریبات بھی ہوتی ہیں اور پھر جرنلسٹوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، صحافت کے ساتھ، آزادی رائے کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں دنیا بھر میں. کئی طرح کے مسائل بھی ہیں کیونکہ یہاں بات کرنا اور بات کو آگے بڑھانا جو ہے وہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے بعض جگہوں پہ. لیکن بہرحال یہ کیونکہ عالمی دن ہے تو اس عالمی دن کے حوالے سے ہم پھر رجوع کریں گے ملک خدا بخش صاحب سے، کیونکہ وہ ریسرچ بیس چیزیں لے کر آتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر جو ورکنگ کی ہے وہ یہ بتائیں گے اس دن کی اہمیت، افادیت اور جو اس کا طریقہ کار ہے یہ کیوں منایا گیا اور اس کے فوائد کیا ہیں، ملکوں کو کیا فائدے ہیں. پاکستان کیونکہ اقوام متحدہ کا توثیق کیا ہوا ہے پاکستان میں اس میں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا ساری ڈسکشن ہم سنیں گے ملک صاحب سے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 نومبر انٹرنیشنل ڈے ٹو اینڈ امپیونٹی فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ ہے بنیادی طور پہ. ٹھیک. اور یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے تحت 2013 میں یہ اناؤنس ہوا تھا 2013 میں کہ 2 نومبر کو یہ دن منایا جائے ٹو کمیموریٹ، جس میں کہ فرینچ جو جرنلسٹ تھے گیلیانی ڈنپورٹ اینڈ کلاڈی ورشن، ٹھیک ہے، وہ مالی میں مرڈر ہوئے تھے. تو اس دن کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے یہ ایک اسیسمنٹ بھی کی گئی 2006 سے 2020 تک یونیسکو نے، اور اس دوران کوئی دنیا میں 1200 جرنلسٹ جو ہے وہ کل کر دیے گئے. اس قتل کی وجہ سے پھر اس کی ہسٹوریکل امپارٹنس اور بڑھ گئی کہ ان کو کس طرح ان کے حقوق دیے جائیں، کس طرح خاص طور پہ وہ جرنلسٹ جو کلین ہیں، جو کرپشن کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے خلاف وائلیشنز کو لگا رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ کنفلکٹ میں آ رہے ہیں ٹوٹلیرین اسٹیٹس کے خلاف، تو ان کے تحفظ کے لیے کچھ قوانین بنائے. پھر جو کی انیشیٹو گلوبل ریسپانس میں لیے گئے، یونائٹڈ نیشن نے یونیسکو کے ذریعے ایک UN ایکشن پلان آن سیفٹی آف دی جرنلسٹ بنایا، اور اس میں کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ بنائی، اینڈ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک انیشیٹو دیا. اب یہ سارے انیشیٹو جو ہیں پھر گلوبل مانیٹرنگ اینڈ رپورٹنگ آلریڈی شروع کر دی، انٹرنیشنل پروگرام فار ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن شروع ہوا، پھر یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے اس پہ ایکشن لینا شروع کیا، اینڈ ریزولوشن آن دا سیفٹی آف جرنلسٹ دوبارہ اسمبلی میں پاس کیا گیا. پھر اس کے تحت 4 ایجنسیز بنائی گئی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، ایک تو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، ایک رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، اور پھر ہر سال وہ ایک پریس فریڈم انڈیکس جاری کرتے ہیں، اور فائٹ امپینٹی کمپین ایک انہوں نے شروع کی کہ تمام سٹیٹسٹکس آ جائیں. تو پھر انہوں نے اگلے سال ایک اور کمپین شروع کی، امیونٹی اگینسٹ امپیونٹی آف دی کمپین چلائی، تاکہ ان کے خلاف جو جرنلسٹ کے خلاف کوئی کرائم کیا جاتا ہے اس کو روکا جائے. اور اس میں تجویز یہ بھی تھی کہ ایک انٹرنیشنل انیشیٹو اور بھی لیا جائے، ایک یونائٹڈ نیشن کا اسپیشل انوائے مقرر کیا جائے فار سیفٹی آف جرنلسٹ. اس میں اب یقیناً کافی ایفرٹس یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ اپنی رپورٹ بھی جاری کرتی ہیں، اور ہر سال ایک تھیم بھی دیا جاتا ہے. جیسے 2021 میں تھیم تھا یونائٹڈ نیشن کا پروٹیکٹ جرنلسٹ، پروٹیکٹ دا ٹروتھ، دیٹ مینس پروٹیکٹنگ ڈیموکریسی. 2022 میں تھا جرنلسٹ آر ناٹ اینیمی اسپیشلی ان دا کنفلکٹ زونس. 2023 میں تھا پروٹیکٹنگ جرنلسٹ اسپیشلی ویمن جرنلسٹ اینڈ دیئر رائٹس از کی ٹو اچیونگ پیس اینڈ جسٹس. 2024 میں تھا
सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड एमरजेंसीज, ठीक हो गया। और इसी में 2004 में ही था डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन हैरेसमेंट। तो इन तमाम के खिलाफ इकदामात उस लेवल पे भी हुए और उन्होंने मुल्कों को भी कहा कि जी आप इकदामात करें। ठीक। अच्छा, अब इसमें ना दो सवाल जो हैं वो बड़े अहम हैं, उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। बड़ा अच्छा, यानी 2013 में मतलब ये बनता है, फिर ये कुछ जो इसकी तंजीमें बनती हैं, एसोसिएशन बनती हैं। ऐसे तो आज़ाद भी तंजीमें हैं जो जर्नलिस्टों के साथ आवाज़ उठाती हैं, लेकिन इसमें दो पहलू अहम हैं जिस पे जो है ना आप रहनुमाई फरमाइए हमारे साथी दोस्तों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए। एक तो ये कि क्या इसमें कहीं इनका जो मुआशी तहफ़्फ़ुज़ है जिसे हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, उसके ऊपर भी कोई बात हुई है कहीं? दूसरी बात यह है कि इतने सारे होने के बावजूद भी कई मुल्कों में जर्नलिस्टों को हरास भी किया जाता है, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, वो कत्ल भी हो रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ये देखिए, एक उन्होंने भी लिस्ट जारी भी करते हैं वो हर साल, या मुल्कों में ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस भी होती हैं, वो भी करती हैं। और ये ख़ास तौर पे जो ज़्यादा बदनाम है ममालिक, मैक्सिको सबसे ज़्यादा है, फ़िलिपीन है, रशिया, अफ़गानिस्तान, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इंडिया है, इजिप्ट है, सीरिया है, म्यांमार है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। तो ये इसके लिए वो तो कहते हैं कि जी उन्होंने ख़ुद कहा है कि चैलेंजेस क्या हैं। इसमें वो कहते हैं जी वाइड स्प्रेड इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी मीन्स कमिटिंग क्राइम विदाउट एनी हिंड्रेंस। और दुनिया में मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज़म भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए उनको ना सिर्फ मुल्कों की स्टेट्स की तरफ से बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से भी उनको, बल्कि प्रेशर अवाम की तरफ से भी बहुत होता है। हाँ, कई दफ़ा कोई करप्शन केस वो डील करें तो उसमें उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो वो जनरली रिकमेंड वो ये करते हैं, ख़ासतौर पाकिस्तान के लिए भी या बाकी दुनिया के लिए, कि सबसे पहले तो उन मुल्कों का जो लीगल सिस्टम है, लीगल फ्रेमवर्क को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। फिर आप एस्टेब्लिश करें एक मीडिया रेगुलेटर, वो सिंगल हैंडेडली इन केसेस को डील करे और इनकी बेटर प्रोटेक्शन की, प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर करे और बेटर प्रोटेक्शन को बनाए। फिर सेफ्टी मैकेनिज्म को भी वो उनकी बढ़ाना चाहिए। फिर एक कल्चर डेवलप करें जिसमें सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस फ्रीडम को एक सब्जेक्ट अवेयरनेस के तौर पे क्रिएट किया जाए। और उसके साथ साथ कईयों को इंटरनेट के ज़रिए या साइबर के ज़रिए थ्रेट करते हैं, तो उसको भी इस क्रिमिनलिटी के ज़िम्मे में लाया जाए ताकि उनकी डिजिटल सिक्योरिटी को भी किया जाए। अब इसके लिए मैयज़ भी वो रिकमेंड करते हैं कि जी सिर्फ जर्नलिस्ट तक नहीं, ये पब्लिक अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोग भी इसमें आवाज़ उठाएं, एडवोकेसी एक हो। और फिर दूसरा ये कि कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो अदारे हैं जर्नलिस्ट की वेलफेयर के लिए अपने फाइनेंशियल सपोर्ट का कहा, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। और गवर्नमेंट्स को भी ये चाहिए कि एक फंड मुकर्रर करें, ख़ास तौर पे वार जोन्स में कोई ज़ख्मी हो जाता है, और जैसे ये गाज़ा में इतने जर्नलिस्ट भी मैं तो कहूँगा शहीद हुए हैं अगर मुसलमान है तो, और दूसरों भी काबिल एहतराम है जो एक पर्पसफुली आए थे और सीना तान के वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं। डॉक्टर्स उसमें काफ़ी मतलब शहीद हुए हैं। फिर दूसरा ये है कि साथ वो कहते हैं कि जी एक अदारा हर मुल्क में ऐसा होना चाहिए जो जर्नलिस्टों की भी बाकायदा ट्रेनिंग भी करे। ये भी होना चाहिए कि उन्हें एथिक्स बताए जाएं कि जर्नलिज्म जो है ये बड़ा डिग्निफाइड प्रोफेशन है। दे आर द ट्रूथ सीकर्स एंड दे आर ट्रूथ टेलर्स। वो डिसऑनेस्ट ना हो और उनकी इस लिहाज से बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अच्छे लोग मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनको सामने आना चाहिए। तो इंटरनेशनल लॉ
پروٹیکٹنگ جرنلسٹ ایک آلریڈی بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں. پھر جنیوا کنونشن کے تحت بھی وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہیں. ایڈیشنل پروٹوکالز ان کے لیے جاری کیے گئے ہیں، خاص طور پہ جو کوریج کرتے ہیں ان پہ رسک بھی ہوتے ہیں. پھر یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس ہے، اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے سیکشن 10 جو ہے وہ جرنلسٹوں کی پروٹیکشن کے لیے باقاعدہ کلاز ایک دی ہوئی ہے. تو دنیا میں تو بڑا کام ہو رہا ہے. ایون ایک انٹر امریکن کورٹ آن ہیومن رائٹس ہے جو صرف جرنلسٹ کے کیسز سنتے ہیں، یعنی اسپیشل کورٹ ہے، جیسے پاکستان میں اینٹی کرپشن کا ہے، FIA کا ہے، نیب کے کورٹس ہے. اسی طرح جرنلسٹوں کے کیسز سننے کے لیے ایک علیحدہ انہوں نے بنایا تاکہ ان کو جلدی ریلیف مل سکے. پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی یہ کیسز لے جا سکتے ہیں. اور پھر نیچرلی لیگل پروٹیکشن جیسے پاکستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، آپ نے سوال بھی کیا تھا، تو اس طرح کا تو معاشی جو ہے نہیں ہے. بٹ ان کیس کوئی جرنلسٹ کسی جلسے جلوس میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک پروٹیکشن کا ہے جو باقی زخمیوں کو امداد ملتی ہے، حادثاتی طور پہ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی ضرور ملتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی شہید ہو جائے تب بھی. پھر اگر لیگلی دیکھا جائے تو پاکستان میں پریس کونسل آف پاکستان PCP ادارہ ہے، وہ اس سارے میکانزم کو دیکھتا ہے. لیکن اس میں انہوں نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے ایتھیکل جرنلزم، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کے وہ دے دیا انہوں نے کبھی اس کیٹیگری میں ہوگا تو وہ. پھر پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے جس میں رائٹ ٹو ایکسیس انفارمیشن کا قانون بنایا گیا ہے. بٹ نیچرلی سم ٹائمز انفورسمنٹ ان چیزوں کو ہیمبر بھی کرتی ہے، لیکن ان کے لیے بڑی انکریجمنٹ ہے کہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ 2017 میں ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2017 میں پاس کیا گیا جو ان کے انٹرسٹ کو کوئی ان کو تھریٹ کرتا ہے، کوئی اور لیگل جو پروویژنز ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ ہے ہی جرنلسٹ پروٹیکشن بل 2021 میں، بلکہ یہ دوبارہ رینیو ہوا. پھر وہ تو کہتے ہیں کہ جی جس طرح ہائیڈ پارک ہے، اس طرح کے ایک وہ سیفٹی ہبز بنائے جائیں جہاں وہ اپنی مرضی کی بات کر سکیں، کوئی اس میں رکاوٹ نہ ہو. ڈیجیٹل سیکیورٹی پروگرام بھی دینا چاہیے کہ ان کو کوئی انٹرنیٹ پہ تھریٹ نہ کرے، کوئی اور ان کو جو سوشل میڈیا پہ چیزیں ہیں. پھر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا سیکشن 19 جو ہے وہ بھی فریڈم آف سپیچ اور ایکسپریشن کو دیتا ہے. پھر ایک اتھارٹی بنائی گئی، آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی پیمرا جو ہے، آرڈیننس 2002 کا ہے، وہ بھی براڈ کاسٹ اور میڈیا آپریشنز کو کنٹرول کرتا ہے. پھر پریس، نیوز پیپر، نیوز ایجنسیز، بک رجسٹریشن آرڈیننس ہے 2002 کا، اس حوالے سے بھی جرنلسٹوں کو اس لحاظ سے ایک پروٹیکشن حاصل ہے. میں صرف لیگل اسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں. ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے کہ اس میں کوئی جرنلسٹ کسی کو ڈسکریس کرتا ہے یا جرنلسٹ کس کو کوئی انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، دونوں صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. رائٹس آف ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ایکٹ ہے 2017 کا. لیکن اس سارے کے باوجود وائلنس اینڈ انٹیمیڈیشن جو ہے وہ جرنلسٹ تمام دنیا میں جرنلسٹوں کے لیے انکلوڈ کرتی ہے. جیسے میں نے اتنے کنٹریز کو 22 سے زیادہ کا نام لیا ہے، لیکن بہتر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیپ تو یہ ہے کہ جرنلسٹ بھی یہ قانون دیکھیں اور ایک سیلف سینسرشپ بھی لگائیں. ایک لمٹ میں تنقید بھی ہونی چاہیے اور اس میں اس سے زیادہ آگے نہیں چاہیے. پھر اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جیسے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے جرنلسٹ کے رائٹس کے لیے، پریس فریڈم کے لیے. یس، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ہے CJPG، وہ بھی کرتی ہے. پھر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ایک بڑا ہے کہ یہ گلوبل پریس فریڈم جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر
ایشیا کے بھی قوانین ہیں، سملر یہ قوانین ہیں جو سارے چیلنجز ہیں جرنلسٹ کو خاص طور پہ ایشیا میں یا گلوبلی وہ ان کے لیے کیٹر فار کرتے ہیں. بٹ اس ساری چیزوں کے باوجود انٹرنیشنلی بھی اور گلوبلی سارے کو دیکھا جائے کہ جس کا پرپز صرف اور صرف جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن آن گوئنگ چیلنجز بھی بے شمار ہیں. وہ دے ریکوائر سسٹینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز اینڈ ایڈوکیسی آلسو، اور ان میں فردر لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ان کیسز میں جہاں جرنلسٹ کمپلیننٹ ہو ایک پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تاکہ سیفٹی اینڈ فریڈم آف دی جرنلسٹ کو انشور کرایا جائے. تھینک یو ویری مچ جی. بڑا کمپریہنسو. ناظرین اور ہمارے جرنلسٹ ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے یہ پروگرام اس لیے اہم ہے کہ اس میں بے شمار جو قانونی اور دنیا بھر میں کیا کون سی تنظیمیں ہیں، کون سے ملک ہیں، کیا قوانین ہیں، اس کے اوپر بات کی گئی ہے. کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے میں تبصرہ نہیں کروں گا. صرف ایک بات کہ ان ساری چیزوں کے باوجود، قوانین ہونے کے باوجود بھی انفارچونیٹلی دنیا بھر کے جرنلسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ونریبل ہیں. وہ پرابلم کا بھی شکار رہتے ہیں، ان کے ساتھ حادثات بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ انصاف بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ان کے پیچھے ان کا صرف ایک ہے کہ جو ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، وہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہو اور ہمارے جتنے کلبز ہیں ملک کے، ان ساروں کو یونائٹ ہو کر اپنے معاملات، مسائل جو ہیں وہ حکومتوں کے سامنے پیش کرنے چاہیے. ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی جو ہے وہ معاشی ہو یا انسان کی جانی سیکیورٹی ہے، یہ بہت اہم ہے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.